السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 12واں پارہ چل رہا ہے سورہ یوسف کی. ہم نے آیت نمبر 35 تک کر لیا تھا، لیکن میں آیت نمبر 33 سے دوبارہ شروع کر رہی ہوں تاکہ ٹاپک کنٹینیو ہو جائے. سورہ یوسف آیت نمبر 33. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہوں گا. یہاں اس مقام کے اوپر اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک نبی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے میرے لیے پراپر اقدام نہ کیا تو میں ان کی باتوں میں ٹریپ ہو جاؤں گا، میں جاہلوں کی سی بات کرنے لگ جاؤں گا، یعنی کہ جس ٹریپ میں یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں میں اس میں پھنس جاؤں گا. آپ دیکھیں یہاں سے اسکالرز یہ بات نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مردوں کو اور جو قوانین عورتوں کو دیے ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. اگر عورتیں اپنا سنگھار جو ہے وہ نامحرم مردوں کو دکھاتی ہیں تو یقیناً مرد اس سے ٹیمپٹ ہوتے ہیں. مرد کی فطرت ہے عورت کو دیکھے، عورت کی فطرت ہے سنگھار کرے. اب کیا کیا جائے؟ ان دونوں کے درمیان میں بیریئر صرف اور صرف حجاب کا بن سکتا ہے. ان کے دونوں کے درمیان میں بیریئر سیگریگیشن کا بن سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام سیگریگیشن کا نظام دیتا ہے. اور اگر آپ اور میں قرآن کو اپنی فطرت کی روشنی میں لے کر چلیں تو آپ کو اور مجھے محسوس ہوگا کہ قرآن نے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فطرت والے قوانین دیے ہیں، جس پر آپ کی اور میری عقل بھی مانتی ہے کہ قوانین ایسے ہونے چاہیے جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. ایک عورت اپنے آپ کو، اپنے سنگھار کو چھپاتی ہے، وہ کئی عورتوں کا بھلا کر دیتی ہے. آپ کے گھر میں ایک حسین و جمیل عورت آ کر بیٹھ جائے اور آپ کے شوہر بھی سامنے بیٹھے ہوں، آپ مانے یا نہ مانے آپ کو انسیکیورٹیز ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جو سیگریگیشن کا نظام دیا ہے اس میں ایک عورت کا نہیں، اس میں کئی عورتوں کا بھلا ہے. اور اسلام کا نظام اگر آپ اور میں بیلنس سمجھیں گے تو ہار سنگھار کریں گے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس ہار سنگھار کو ہم اپنے محرم رشتہ داروں تک محدود رکھیں گے اور اپنے سیگریگیشن عورتوں کے دائرے میں محدود رکھیں گے. اور پھر اس طرح سے ہم مردوں کے لیے جو ہیں وہ کسی قسم کی غیر مناسب رویے کے ذمہ دار نہیں بنیں گے. اگر یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم جن کے سامنے سنگھار کر کے آتے ہیں وہ ہمارے کزن بچپن سے ہمیں جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں گودوں میں کھلایا ہے اور ان کو ہمیں پتہ ہے وہ بہت شریف آدمی ہیں، بہت شریف انسان ہے. کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ شریف ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام کی شرافت سے زیادہ شرافت ہمارے آج کے مردوں کے اندر ہے؟ آپ کے اور میرے پاس اس میں سوچنے کے کئی زیادہ سوالات ہیں. تو عورت کو زینت کے اظہار کے لیے منع نہیں کیا گیا، لیکن عورت کو بہت ہی رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنا زینت کرنی چاہیے اور حجاب کے دائرے کے اندر محرم رشتہ داروں کے سامنے یا اپنے ہی عورتوں کے سامنے وہ اپنا سنگھار کر سکتی ہے. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. قید خانے میں اب یہ قید خانے میں پہنچ گئے. ایک وہ آپ کو سارا معاملہ جو تھا وہ انہوں نے اب سکپ کر کے اللہ تعالیٰ نے اور آگے معاملہ بتا دیا کہ کیسے پہنچے، کیا ہوا، کیا ان پر ایلیگیشنز لگے. بس یہی ایلیگیشنز تھے. جیسے ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، قید خانوں میں پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہوتا. تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے.
نہ عورت اور مرد کے معاملات کے اندر ہمیں زیادہ فرق نظر آ رہا ہے، نہ بے حیائی معاشرے کی جو ہے اس میں زیادہ فرق نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی ہمیں کورٹ ایشوز جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ لگ رہے ہیں کہ اسٹرانگ ایویڈنس کے بغیر ہی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہوئے تھے، لیکن اب جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ٹائم گزر گیا ہے اور انہوں نے جیل میں یہ دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے، یہ شخص جو ہے جو نیک انسان ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، بے جا گفتگو یا بحث نہیں کرتا، ایک معقول آدمی لگتا ہے، تو انہوں نے اپنا خواب ان کو سنایا اور ان سے تعبیر چاہی۔ اور یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی نیکی ان کے اندر سے چھلکتی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن سارے کے سارے جاتے ہیں حسن کے اوپر، ہم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا وہ چھلکتا تھا۔ قرآن یوسف علیہ السلام کی ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں کرتا، احادیث میں ذکر ضرور آتا ہے یوسف علیہ السلام کی ظاہری خوبصورتی کا، فزیکل بیوٹی کا، لیکن قرآن جس چیز کو بیوٹیفائی کرتا ہے وہ ان کا اخلاق ہے، وہ ان کا کردار ہے، وہ ان کے کردار کے اندر حیا کا فیکٹر ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نیکی چھلک پڑ رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعمیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ بات کرنے آ ہی گئے ہیں تو انہوں نے ان دونوں کے ذہنی مناسبت کے حساب سے تبلیغ کر دی، ان کو بتا دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے بزرگوں کی رسولوں کی بات مانو اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ شکر گزاری کا رکھو۔ تم دیکھتے ہو کہ اکثریت انسانوں کی شکر گزار نہیں ہے۔ ان کے لیول پر آ کر بالکل مناسب ڈوز ان کو ابتدائی تبلیغ کی دے دی۔ پھر ان کو تعبیر بتائی، اے زندان کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار اللہ ہی کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا طریق زندگی ہے۔ ذالک الدین القیم، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے زندان کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوش نوش کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خاموشی اظہار نہیں کی کہ اللہ ہی مجھے بچائے گا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، دیکھتے ہیں اللہ مجھے کیسے جیل سے نکالتا ہے۔ نہیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اسباب اختیار کیے۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا، کس کو؟ جو رہا ہوا تھا قیدی، اس کو غفلت میں ڈال دیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ اپنے شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ بدع سنین کے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، بدع سنین یہ جو آتا ہے یہ 3 سال سے لے کے 9 سال تک کے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور شیطان یہ کام کرتا ہے، ایک نیکی کا کام تھا نا، ایک نیک انسان کو قید خانے سے رہائی دلوانا، ایک نیک انسان کی مشکل دور کر دینا نیکی کا کام تھا۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ شیطان ہمیں نیکی کے کاموں سے غفلت دلا دیتا ہے، ہمیں غفلت میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ ہم نیکی کرنا ہی بھول جاتے ہیں یا ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، اب یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کیوں کہا؟ اللہ کی یہ تقدیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر تو کی تھی
کہ اس قیدی سے کہا تھا کہ جب تم شاہ مصر کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا. وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا. لیکن اللہ کے ہاں ہر وقت مقرر ہے. اللہ کی تقدیر میں یہ معاملہ تھا کہ یہ اس طرح معاملہ ہوگا اور یوسف علیہ السلام تک پھر سے دوبارہ سے یہ لوگ جو ہیں کانٹیکٹ کریں گے. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، اضعاف احلام، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. وہ بضع سنین کو ذہن میں رکھ لیں، یا تو 3 سال کا عرصہ کم سے کم گزرا تھا، زیادہ سے زیادہ یا تو 9 سال کا عرصہ گزرا تھا. اور اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستی، یعنی یاد تھا کہ ایک نیک بندہ ہے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم ہوتے تو سب سے پہلے ایسے انسان کو دیکھتے جس سے ہم نے کوئی کام کرنے کو کہا تھا تو ہم کہتے یاد آ گئی، میری نظر آ گیا، میں تم تو مجھے ایسے بھولے، جاؤ میں نہیں بتاتا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہماری طرح تھوڑی. اور ایک بات دیکھیں اور کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے اس کی تعبیر بتائیے تاکہ میں جا کر ان لوگوں کو بتا سکوں واپس جا کر. ہم ہوتے تو کیا کہتے، تم کیوں بتاؤ گے، میں خواب کی تعبیر بتا رہی ہوں نا، تو میں جا کے کریڈٹ لوں گی اس کا، میں خود جا کے بتاؤں گی. جاؤ ان سے کہو مجھ سے آ کے پوچھیں یا مجھے باہر نکالیں تاکہ میں بتاؤں. یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام سراپا راستی تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. تو بتا دیا گیا ایگریکلچر کا ایک رول، اور آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ آج بھی ایگریکلچر کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے طریقہ کار، کہ وہ اسی طرح سے جو ہے وہ گندم کی بالیوں کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں جو ہے اگلے سال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ. اب مت پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ شخص جو قیدی تھا، جو رہا ہو کے شاہ مصر کے پاس چلا گیا تھا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اس نے جا کر خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتا دی. جب خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ. رب کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں رب کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم جب سورہ فاتحہ کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے رب کے معنی دیکھے تھے کہ رب کے اندر بہت زیادہ براڈ میننگز آتے ہیں. عربی زبان میں رب ہوتا ہے هو المالک والسید والمنعم والمربی والقیم، یہ سارے میننگز رب میں آتے ہیں. اور عربی زبان میں رب استعمال کیا جاتا ہے جب یہ دوسرے اسم کے ساتھ کمبینیشن میں آتا ہے، جیسے رب المال، مال کا مالک، رب البیت، گھر کا مالک. تو اسی طرح سے رب انہوں نے کس کو کہا؟ جو اس ملک کا یا مال کا مالک تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. یعنی بتا دیا گیا یہ کہہ کہ ان ربی بکیدہن علیم، کہ ان کے ہاتھ جو تھے انہوں نے خود کاٹے تھے، جان بوجھ کر کاٹے تھے. یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنی معصومیت کو ظاہر کر دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی، ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی تک کا شائبہ نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی، الآن حسس الحق، اب حق کھل چکا ہے اور وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری یہ غرض تھی کہ عزیز کون؟ وہی شخص جس نے ان کو، یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر خریدا تھا. عزیز یہ جان لے کہ میں نے وہ در پردہ خیانت اس کے ساتھ نہیں کی.
یوسف علیہ السلام نے واضح کر دیا اپنی ان عورتوں سے گواہی لینے کے بعد بادشاہ کے دربار میں کہ پتہ چل جائے عزیز مصر کو، جس نے ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا، نہ صرف غلام کی پوزیشن پر رکھا تھا بلکہ ایلیویٹ کر کے یہاں تک سوچا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، غلام سے بڑھ کر ان کو اپنے گھر کے اندر کمرہ دیا تھا جس کے اندر رہنے کی سارے جو ہیں وہ سہولیات میسر تھیں، تو انہوں نے اس چیز کا احسان کا بدلہ اتار دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ پارہ نمبر 13 وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور یہ کہ خیانت میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی نیکی کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ یہاں الفاظ آئے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کے 3 طرح کے ہوتے ہیں، کل انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کے 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، یعنی ان کی عقلیں ان کو 3 طرح جو ہیں وہ گائیڈ کر سکتی ہیں، اور آسان زبان میں سمجھیں ہم تو یوں سمجھ لیں کہ 3 طرح کا آپ کا ذہن بنتا ہے، جیسا آپ جس حساب سے آپ اپنی روح کو فیڈ کرتے ہیں اسی حساب سے وہ نفس بن رہا ہوتا ہے، اور آسان سمجھے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بس روح ہماری 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ہاں روح یہ ضرور ہے کہ روح کیونکہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دے سکتی، نفس ایک الگ چیز ہوتی ہے، کوئی بالکل عام انسان ہو جس کو سمجھایا جائے اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ چلیں آپ سمجھ لیں کہ روحیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جو انسان پورے قرآن سے گزر رہا ہے بہتر ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائے۔ نفس ہمارا بنتا ہے ہمارے ذہن سے، ہماری کیپیبلٹی سے، ہماری انہیریڈیٹری کریکٹر سے جو ہم نے انہیریٹنس میں لیے ہوتے ہیں، اور نفس بنتا ہے ہماری روزمرہ روٹین کی خواہشات سے، اس کی بیسس پر ڈیویلپ ہوتا ہے۔ کتنا ہم نے اپنی روح کو دین کا علم دیا ہے اسی حساب سے ہمارا نفس بھی اس روح کے انڈر رہتا ہے، کتنا ہم نے اپنی روح کو دین کا علم دینے سے ڈپرائیو کیا ہے اتنا یہ نفس اس کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے اور پھر اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو کل 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک نفس ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر آیا، ابھی تک پہلے نفس کا ذکر آیا قرآن کے اندر، نفس امارہ۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، جو انسان کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ تم برائی کر لو، کوئی بات نہیں کل معافی مانگ لینا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنا انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، جتنا انسان اپنی ٹیمپٹیشنز کو پورا کرتا ہے، اتنا یہ نفس اس کو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نفس آتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اردو میں آپ کہتے ہیں نا ملامت کرنا، یہ نفس اچھا نفس ہوتا ہے اس لیے کہ یہ آپ کو نیکی کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اور ایک ہائی کوالٹی کا نفس ہوتا ہے جو انبیاء کا، رسولوں کا، اسکالرز کا، ولی اللہ کا، صحابہ کا، ان لوگوں کے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی جو اللہ کے ولی اللہ ہیں ان کے ہوتے ہیں، وہ نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ آپ 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر پڑھتی ہیں، نفس مطمئنہ اطمینان پانے والا نفس، وہ نفس جو اللہ کی دی ہوئی شریعت پر مطمئن ہو جائے، وہ نفس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پورا کرتے ہوئے مطمئن رہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات نہ آئے۔ تو یہاں اس نفس کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے جو نفس برائی پر اکساتا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے اس نفس کو بتایا کہ اصل میں تو سارا کریڈٹ اللہ کا ہے، ورنہ نفس تو برائی پر بہت اکساتا ہے۔ بتا دیا کہ اگر اللہ کا میرے ساتھ نہ ہوتا، اگر میرا توکل اللہ پر نہ ہوتا تو میں برائی میں انڈلج ہو سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک نیک انسان ہے جس پر غلط الزام بھی لگا تھا، اور اس نے ایک اچھا ہمیں جو ہے خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی 2 صفات آ گئیں، انی حفیظ علیم، علیم بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، معلومات بھی ہیں، یعنی میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھی طرح سنبھال بھی سکتا ہوں، اور کیا ہوں میں؟ امین، امانت دار ہوں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صفات رکھنے والا شخص جو ہے بہترین ہوتا ہے کسی بھی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے، جس کو جو ذمہ داری دی جائے وہ اس کا علم بھی رکھتا ہو اور وہ امانت دار بھی ہو، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے گا۔
تو اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو آپ بھی یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آفر کر سکتی ہیں کسی جگہ پہ، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ورک پلیس پر، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی آرگنائزیشن میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ کسی چیز کا علم جانتی ہیں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی اس چیز کی ذمہ داری میرے سپرد کر دیجئے. یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. اب یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا اہم دور آ گیا. محل سے جیل میں گئے، جیل سے پھر طاقت کا عروج. آپ دیکھیں ان کو ملے گا. اللہ ہم کو سکھا رہا ہے کہ ان کا کام کیا تھا، یہ ہر حال میں اللہ کے بندے بنے رہے. نبی کی گود سے آئے مصر کے پروورٹڈ معاشرے میں، وہاں پر ان کے اوپر آزمائش آئی عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھوں. اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور اب تیسرا دور کیا آ رہا ہے کہ جیل سے محل میں آ گئے دوبارہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپلفٹ کر دیا. آپ اور میں بھی یہ سمجھ لیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ کو اور مجھے رب کا شکر گزار، رب کا محسن بن کے رہنا ہے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا تو انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو سنبھالا. اپنی خدمات انہوں نے بہترین طریقے سے پیش کی، اور مصر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ان کے حوالے کر دیا گیا. اور جو مصر میں ان کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب یقیناً سچ ثابت ہوا. مصر میں قحط پڑ گیا اور پھر کھانا شارٹ پڑ گیا. لیکن یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کی وجہ سے، جو انہوں نے پلاننگ بتائی تھی اس کو ایز اٹ از کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے نہ صرف مصر کے اندر خوراک موجود رہی، بلکہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں قحط پڑا تھا وہاں کے لوگ بھی مصر آ کے کچھ مال دے کر یہاں سے اناج خرید کر جاتے تھے. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ابھی تک کنعان میں تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب کل سورہ یوسف شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہود کے بارے میں مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ یہود کنعان سے مصر کیوں گئے تھے. تو اب اس کی وجہ آپ کے سامنے سورہ یوسف میں بتائی جا رہی ہے کہ کیسے یہودی جو تھے وہ کنعان سے اٹھ کر مصر پہنچ گئے تھے. یہ وجہ ہوئی تھی. ابھی آگے آپ کو اور اس کی وجہ اور کلیئر ہو جائے گی کہ ابھی جب مصر میں قحط پڑا، آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑا، کنعان کے اندر بھی فوڈ شارٹیج ہو گیا، تو وہاں سے ان کے بھائی جو ہیں اناج لینے کے لیے مصر آئے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. ہوا یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بیسٹ پلاننگ کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے مصر میں قحط نہیں پڑا تھا، اور مختلف علاقوں سے لوگ جو تھے وہ یہاں غلہ لینے آتے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنا سارا توکل اللہ کی ذات پر رکھا. جب ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے بھائی تم سے اس بات پر معافی مانگیں گے. جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ٹریپ کیا تب بھی ان کا توکل اللہ پر تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کے مقابلے میں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور یہاں بھی ان کا حال یہی رہا. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ہوا کیا تھا کہ ان کے بھائی غلہ لینے آ گئے. بھائی نہیں پہچانے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. ہو سکتا ہے 8-10 سال کے ہوں، ہو سکتا ہے 7-8 سال کے ہوں، اور آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ گزرا. کچھ عرصے وہ عزیز مصر کے پاس رہے تھے، اور جو جیل میں رہے تھے بدع سنین کا جو معاملہ آتا ہے اس میں 3 سے 9 سال کی بات ہے. تو انسان کے اندر کافی چینجز آ جاتی ہیں. بھائی نہیں پہچان سکے، لیکن کیونکہ بھائی اس وقت بڑے تھے اور یہ چھوٹے تھے، یہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے. جب بھائیوں کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پٹکنا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے میں اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. ایسے لگ رہا ہے کہ پر ہیڈ کے حساب سے یہ لوگوں کو جو تھے وہاں سے اناج دے رہے تھے. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے، اور والد صاحب اسے بھیجنے پر اگر راضی ہو جائے تو ہم دیکھیں گے، ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. جو سامان انہوں نے بطور ٹرانزیکشن دیا تھا کہ یہ سامان رکھ لیں اور ہمیں اناج دے دیں، یوسف علیہ السلام نے وہ سامان بھی واپس کر دیا، ان پر احسان کیا. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں گے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے،
لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پچھلی غلطی یاد دلائی۔ کیوں یاد دلائی؟ باپ نے کیا جواب دیا؟ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلطی یاد کیوں کرائی؟ اصلاح کے لیے۔ اولاد کو ان کی غلطیاں، ان کی معافی مانگنے کے بعد بار بار یاد نہیں کرانی چاہیے، لیکن اگر کہیں اصلاح کا موقع آ رہا ہے، کہیں لگ رہا ہے کہ دوبارہ اولاد وہ غلطی کر سکتی ہے، تو اس کو اصلاح کے لیے اس کی غلطی یاد کرائی جا سکتی ہے تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں۔ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے نا، once bitten twice shy۔ ایک دفعہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا چکے تھے، بہت سخت صبر کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تو اب نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹے بھی جو ہیں بنیامین، وہ یہاں سے چلے جائیں یا بھائی ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک بارے شتر یعنی اونٹ اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو وکیل بناؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ والد نے اپنی طرف سے تدبیر کی، سمجھایا، تاکہ اب یہ بھائی جو ہیں اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ کوئی غلطی نہ کریں۔ کہاوت آتی ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ یہاں بتا دیا گیا، اور اپنے بچوں کے ساتھ تدبیر کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کو ہدایات دے رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، مگر اللہ کی مشیت سے میں تم کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوگا تو میری پلاننگ کام نہیں آئے گی۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یقیناً میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، آگے معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو بھی اللہ پر توکل کرنے کا کہہ دیا اور بتا دیا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھو۔ اور یہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا کہ ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا؟ اسکالرز کہتے ہیں کیونکہ 10 بیٹے تھے ان کے، اور ان کو یہ تھا کہ 10 ایک ساتھ جائیں گے تو نظر لگنے کا کہیں خدشہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور آج آپ سن رہی ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے ESP کے اوپر، تو نظر بہرحال ہے، یہ توہمات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں یاد کرا دیں، اور اگر چھوٹے ہیں تو آپ پڑھ کر ان پر ضرور دم کر دیا کریں۔ اور واقعہ یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو والد نے کہا تھا انہوں نے تو ویسا ہی کیا، لیکن اس کا فائدہ ان کو نہ پہنچا، الٹا نقصان ہو گیا، ایسا ان کو فائدہ تو نہیں ہوا۔ بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہمیں کچھ والدین کبھی کرنے کے لیے کہیں اور ہمارا نتیجہ ہماری پسند کا نہ نکلے تو ہم اپنے ماں باپ کو بلیم نہ کریں کہ دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ یہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کی خواہش نہیں ہو رہی کہ آپ او لیولز کے اندر سائنس سبجیکٹس لیں، لیکن آپ نے ماں باپ کے کہنے پر لے لیے، اب آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، اب ماں باپ کو بلیم نہ کریں کہ دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ لیے تھے اس لیے میرے نمبر اچھے نہیں آئے۔ یہ نہ کریں۔ ماں باپ تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے کوشش کریں،
نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. سارے اسباب استعمال کریں، رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے پھر رہے ہیں. یعنی بتا دیا گیا پرانی باتوں کو چھوڑ دو اور اب آگے سوچو، فارورڈ لکنگ بنو. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. کوئی ان کا میجرمنٹ کا کوئی ان کا ہوگا پیالہ، تو وہ انہوں نے انہی کے سامان میں رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو. جب بھائی جانے لگے تو اس جو یوسف علیہ السلام کے جو کسٹوڈینز تھے انہوں نے کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر یعنی ایک اونٹ انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے پاس تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ رکھوایا تھا میجرمنٹ کا، وہ اپنے بھائی بن یامین کے اونٹ کے سامان میں ہی رکھوایا تھا. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی. خرجیاں یوں سمجھ لیں جیسے ٹریولنگ بیگز ہوتے ہیں. پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس مقام کے لیے کہتے ہیں، آپ اور میں ہو سکتا ہے اس مقام پر سوچیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام ایسا کیوں کیا. اس میں تو ہمیں جھوٹ کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کے محل میں رہتے تھے، چاہتے تو ویسے ہی اپنے بھائی کو روک لیتے کوئی بہانہ کر کے. لیکن اس مقام کو اسکالرز مشکلات قرآن میں سے ایک مقام کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے جو پیالے کا واقعہ ہے کہ پیالہ کیوں رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا، تو اس کے لیے جو ذہن میں سوال کسی کے آتا ہے کہ نعوذ باللہ کیا یوسف علیہ السلام نے دھوکہ دیا؟ دھوکہ نہیں دیا. اسکالرز کہتے ہیں مشکلات قرآن میں سے ایک مقام ہے. کچھ ایسا ہوا تھا کہ حالات ایسے بنتے چلے گئے تھے کہ بس وہ اس معاملے پر آ کے بات رکی، اس نہج پر آ کر بات رکی کہ پیالہ ان کے بھائی ہی کے سامان میں سے نکلا. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اللہ نے گواہی دے دی پچھلی آیت کے لیے. ہم پچھلی آیت میں اگر نعوذ باللہ یہ سوچ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے، یعنی ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے. ہر اسکالر کے اوپر ایک اور اسکالر موجود ہے، اور تمام اسکالرز کے اوپر اللہ رب العزت موجود ہے. ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. غیبت کر رہے ہیں کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی. اور سامنے یوسف علیہ السلام ہی کھڑے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ دیا، انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، بڑے ہی برے لوگ ہو تم، منہ در منہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے، اس مقام پر اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حکمت والے ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی جذبات کو فوراً دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر دیتے. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنا بدلہ، ذاتی بدلہ دشمن سے نہیں لیتے. دین کا معاملہ ہو تو دشمنی اپنی جگہ، لیکن جہاں ذات کی بات آتی ہے وہاں وہ درگزر کر دیتے ہیں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہوگا. ایک مرتبہ ایک لڑائی کے اندر ایک شخص کو آلموسٹ حضرت علی نے قابو میں لے لیا تھا. اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے، تلوار نکال لی تھی، دشمن اسلام تھا. اتنے میں اس شخص نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. جیسے ہی اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا، حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار نیام میں بند کر دی. اس شخص نے پوچھا، یہ کیا؟ جب آپ نے مجھے قابو میں لے لیا تھا اور آپ میرے سینے پر بیٹھے تھے اور میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تھا، آپ کو تو فوراً مجھے غصے میں قتل کر دینا چاہیے تھا. حضرت علی نے کہا، اب تک میں تم سے جتنا مقابلہ کر رہا تھا وہ دین اسلام کے لیے کر رہا تھا. اب اگر میری تلوار تمہارے اوپر اٹھ جاتی یا چل جاتی تو اس میں میری ذاتی دشمنی شامل ہو جاتی، اور میں اپنی ذاتی دشمنی میں اپنی تلوار سے کسی کا خون جو ہے وہ نہیں لے سکتا.
یہ ہوا کرتے تھے انبیاء، یہ ہوا کرتے تھے ان کے فالوورز، یہ ہوا کرتے تھے صحابہ. اور یہاں بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے نبی تھے یوسف علیہ السلام کہ انہوں نے اپنا ذاتی کسی بھی طرح کا جذبات کا اظہار نہیں کیا. آج کے دور میں آپ کی اور میرے لیے کیا سبق ہے؟ ہم اپنا جو ہمارے جذبات ہوں، جو ہماری فیلنگز ہوں، اگر کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہے، اگر ہم بہت زیادہ خوش ہیں، اگر کسی کی بات ہمیں بری لگی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جا کے فیس بک پر 2-4 لائنوں کا ایک اپنا پوسٹ لگا کے آ جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. آپ کے پوسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کس دن آپ اداس ہیں، کس دن آپ خوش ہیں، کس دن کسی نے آپ کو تانا دیا ہے، کس دن کس نے آپ کے ساتھ غصہ کیا ہے، کس دن کسی نے آپ کو بلی کیا ہے، کس دن جو ہے آپ بہت زیادہ اترا رہی ہیں. آپ کی پوسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اس چیز کو بھی مجھے اور آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. حکمت والے کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، اپنی پرائیویٹ لائف کو سپلیش نہیں کرتا. یوز کریں ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کی شکل میں، مس یوز نہ کریں. ان چیزوں کا استعمال بھی حکمت اور تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے، یہی عقل مندی ہے. انہوں نے کہا اے سراسر ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے. یوسف علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے جب انہوں نے کہا نا قالو یا ایھا العزیز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ مل گیا تھا. بادشاہ تو نہیں تھے، یہ تو روایات میں آتا ہے کہ مصر کے بادشاہ تو ابھی نہیں بنے تھے. جو عزیز مصر کو حاصل تھا آلموسٹ شاید اسی لیول پر یہ بھی آ گئے تھے. اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے. کارنر میٹنگ شروع کر دی انہوں نے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا. یہ وہی بھائی ہے جس نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی جگہ پر ڈال کر آ جاؤ. یہ وہی بھائی ہیں. جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تقدیر کا فیصلہ اگر مرضی کے خلاف ہو تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے. یہ تقدیر پر ایمان انسان کو بہت کانٹینٹ رکھتا ہے. میری کہاں شادی ہوئی، میں کس گھر میں پیدا ہوئی، میرے کتنے بچے ہوئے، میری کتنی دوستیں، یہ سب معاملے تقدیر کے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چن کر رکھا ہے. اعمال ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. کس کی کتنی اولاد ہوگی، کس کی شادی کہاں ہوگی، کون کس گھر میں پیدا ہوگا، کس اسٹریٹا پر پیدا ہوگا، کیا اس کے گھر کے حالات ہوں گے، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. تو بتا دیا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ میرے معاملے میں جو تقدیر لکھ چکا ہے وہی ہو کر رہے گی. تم جا کر اپنے والد سے کہو یا ابانا ان ابنک سرق، اب آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، یہ کیا انداز ہے؟ وہی بات آپ دیکھیں یہاں پر کیا معاملہ ہے. جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا آپ یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بچے نہیں کہتے، جب کوئی چھوٹا بہن بھائی غلط کام کرتا ہے تو بڑا بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ فوراً آ کے کہتے ہیں آپ کے بیٹے کا یہ کارنامہ ہے، آپ کی بیٹی کا یہ کارنامہ ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آج کل کے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہزاروں سال کا گیپ تو محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، شکر ہے سچ بول دیا، نہ بولتے تو کیا کر لیتے یعقوب علیہ السلام. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. یعنی انہوں نے وہی انداز اپنایا جو انداز انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کھونے پر اپنایا تھا. آپ دیکھیں یہاں سے پھر پتہ چل رہا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. انہوں نے کیا کہا اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا. برے حالات کو چینج کرنے کی آپ اور میں کتنی بھی کوشش کر لیں، کرنے کا کام سب سے پہلے کیا ہے؟ فصبر جمیل، صبر کریں.
اور بخوبی کروں گا. کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. پھر وہ ان سب کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا. یعنی اولاد جب بے حس ہو جاتی ہے تو ماں باپ بھی ان کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرتے. بے حس اولاد لگی ان کو کہ اتنا میرے سمجھانے کے باوجود بھائی کو چھوڑ کر آ گئے. اور کہنے لگا ہائے یوسف، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا اب کھوئے کون ہے، رہ کون گیا ہے مصر میں؟ بنیامین. اور یاد کس کو کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا چلا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. یعنی کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں سفید کیا پڑ گئی تھیں؟ غم کا اثر ان کی آنکھوں پر آ گیا تھا. اور آج بھی آپ کو یہ چیز اندازہ ہوتی ہوگی. اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے ڈاکٹرز، ریسرچ کرنے والے سامنے آئیں، ایسے اسپیشلسٹ سامنے آئیں کہ جو اس چیز کو الفاظ میں بیان کر سکیں کہ کس طرح سے جب انسان پر غم آتا ہے اور انسان روتا ہے تو کیا چیز ٹریگر کرتی ہے جس سے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. ایک سائنس کے کرنے کا کام ہے. کہا جاتا ہے روایات میں کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ آلموسٹ چلی گئی تھی. بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اکیلے میں ابا بیچارے جو ہیں وہ غم منا رہے ہیں، وہ بھی ان کو پسند نہیں آ رہا. بولیں تو مسئلہ، نہ بولیں تو مسئلہ. اس نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو. میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اس سے میں یہ پتا چل رہا ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا کی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، زندگی میں جب ہمارے بھی کبھی اداسی آئے، جب کبھی غم آئے، جب کبھی ان پلیزنٹ سچویشن آئے، ہم ان معاملات کے اندر اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھ دیں. اللہ سے مدد مانگے، گڑ گڑا کر مدد مانگے. اللہ راستہ کھول دے گا، اللہ غم کو دور کر دے گا. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اور اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. کیا سے اللہ نے ان کا غرور توڑا. وہ جو کہتے رہتے تھے نحنو اسبا، ہم تو ایک جتھا ہیں، ہم تو ایک جتھا ہیں، اب اس ایک بھائی سے خیرات لینے آ گئے. یہ ہے تقدیر کا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑ دیا. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بڑے چلاک ہو، تم نے کیا کیا، بس یہ پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ. وہ چونک کر بولے ہاں کیا تم یوسف ہو؟ فوراً پہچان گئے. اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اگر آپ کو بھی آپ کے کسی رشتہ دار نے ستایا ہو، غم دیا ہو، تو آپ اپنی اس آیت کا ورد کرتی رہیں، اللہ آپ کو صبر دے دے گا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کسی رشتہ دار نے آپ کو پریشان کیا ہے تو اب اس آیت کا ورد کریں، آپ کو دیکھیں دل کو سکون مل جائے گا. اپنے رب کے بارے میں سوچتی رہیں کہ اللہ میں آپ سے تقوی مانگ رہی ہوں، مجھے صبر دیں اور مجھے آپ ہی اس کا اجر دیں گے. انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. یہ ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی. انسان بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو لیکن بدلہ نہ لے، اللہ کی خاطر معاف کر دے. حق پر ہوتے ہوئے جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی گارنٹی دی ہے. اس اعلیٰ ظرفی کا ہمیں اپنے خاندانوں کے اندر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ آپ کا حق ماریں، آپ معاف کر دیں. لوگ آپ کا دل دکھائیں، آپ معاف کر دیں. آپ ان کے ساتھ نارمل رہیں، آپ ان کے ساتھ نارمل گفتگو کریں، آپ ان کے ساتھ نارمل ایٹیٹیوڈ رکھیں. اللہ کی خاطر، کسی انسان کی خاطر نہیں، کسی تعریف کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر. جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا
ابھی دیکھیں بیٹے مصر سے روانہ ہوئے کنعان کے لیے. یعقوب علیہ السلام ابھی کہاں ہیں؟ کنعان میں ہیں. اور کنعان میں کہہ رہے ہیں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اسکالرز اتنی پیاری بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب کنویں میں یوسف علیہ السلام چند کلومیٹر پر پڑے ہوئے تھے تب تو ان کو خوشبو نہ آئی یوسف علیہ السلام کی, اور اب سینکڑوں میل سے جو فاصلہ چلنا شروع ہوا ہے اس کی خوشبو آ گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا. جب اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اس قانون کی معاملہ کر سکتا ہے, اور اس قانون کے ساتھ اپنی مرضی کر کے ان کے ساتھ یہ معاملہ انہوں نے کیا کہ اب ان کو خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیں گھر کے لوگ کون تھے؟ بیٹے تو مصر گئے ہوئے تھے, بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں اتنی بدتمیز ہیں, سسر سے کہہ رہی ہیں کہ آپ تو اپنے پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. آپ بولیں ذرا اپنے سسر کو, پھر دیکھیں شام میں آپ کی ساس اور آپ کے شوہر آپ کا کیا حال کرتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ بولیں میں مذاق کر رہی ہوں, لیکن دیکھیں اندازہ ہو رہا ہے کیا کہ جب بیٹے اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے تو ان کی بیویاں بھی ان کے ماں باپ کو عزت کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتی. اگر بیٹا ماں باپ کو عزت دے گا, مقام دے گا, ان کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے وہ صلہ رحمی والا رکھے گا, تو جو ان کی بیویاں ہوں گی, جو ان کے بچے ہوں گے, وہ بھی ان کو والدین کو مقام دیں گے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا, میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں, واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے اللہ کی رحمت سے مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اپنے معاملے میں بھی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. اب کیا ہوا یہاں پر پتہ چلتا ہے, روایات بتاتی ہیں اور ان الفاظ سے قرآن کے معلوم ہوتا ہے کہ پورا کنبہ ان کا مصر میں شفٹ ہو گیا. پورا کنبہ کا مطلب سارے بھائی, سارے بھائیوں کی بیویاں اور ان کے سارے بچے. جو رشتہ خون کے رشتے کے سبب بن رہا تھا, اولو القربہ والے سب کے سب, بھابیاں دیور سب آ گئے. یہ ہے یوسف علیہ السلام کا اخلاقی حسن جو آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے. یہ ہے خوبصورت صبر ان کا جو آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے. ہم تو فزیکل بیوٹی, فزیکل پرفیکشن ڈھونڈتے رہتے ہیں, آپ کو یہاں ان کے صبر کی خوبصورتی نظر آئے گی, ان کے اخلاق کی خوبصورتی نظر آئے گی, ان کی اعلیٰ ظرفی کی خوبصورتی نظر آئے گی. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا. اسلام نے تعظیمی سجدہ, اسلام آنے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت آنے کے بعد تعظیمی سجدے کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا. اب نہ سجدہ تعظیمی ہے کسی کے لیے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ عبادت ہے. صرف اور صرف اب یہ چیز اللہ کے لیے حلال رہ گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. یعنی جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو ان کو اپنا خواب یاد آ گیا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. آپ کو اور مجھے یہاں سے یوسف علیہ السلام کے اس جملے سے کیا سبق مل رہا ہے کہ آپ اپنے غم کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ آپ صبر کب کر سکتے ہیں؟ جب اپنی پرانی مشکلات کو اگنور کر دیں, بھول جائیں, اس کا ذکر نہ کریں, اس کا تذکرہ نہ کریں, اس کے مقابلے میں نعمتوں کا تذکرہ کریں. آپ اپنے غم کے مقابلے میں نعمتوں کا تذکرہ کریں گی, آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مفسرین کے مطابق 3 ادوار آئے. ایک دور ان کا جو پہلا تھا بھائیوں کے ظلم کا تھا. آپ دیکھیں یہاں انہوں نے کیا ذکر کیا, انہوں نے ڈائریکٹ کیا ذکر کیا, مجھ پر میرے رب نے احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکالا. پہلے دور کا ذکر ہی نہیں کیا کہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا. کیوں نہیں کیا ذکر اس کا؟ اس لیے کہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے, اور جب ایک دفعہ آپ معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ احسان نہیں جتاتے اور کسی کے عیب کو بار بار نہیں بتاتے, ورنہ معاف کرنا یا نہ کرنا برابر ہو جائے گا. دوسرا دور تھا جیل میں گئے, اس کا بھی ذکر نہیں کیا.
ذکر کس کا کیا؟ وہاں سے نکلنے کا. کس وجہ سے جیل میں گئے اس کا بھی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ ایڈمٹ کر چکی تھی کہ ہماری غلطی تھی، تو اس کو بھی معاف کر دیا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے کردار میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی اعلیٰ ظرفی ہمارے کردار میں ہی پیدا کرے. اور ماں باپ سے جدائی کا ذکر نہیں کر رہے، کس طرح ذکر کیا انہوں نے کہ آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا. یہ انداز ہے نعمتوں کو اپنی بار بار ایڈمٹ کرنا کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور یہ نعمت ہے، جو نہیں ہے اس کا ذکر ہی نہ کرنا تاکہ انسان کے اندر کسی قسم کی ڈپریویشن نہ آئے. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. یعنی نیک صحبت میں گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے. ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرمائے. اور دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتنے نیک ہیں، اتنے اعلیٰ ظرف ہیں، اتنے اخلاق والے ہیں، اتنے ماں باپ کے ساتھ جو ہیں وہ بہترین فرما برداری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اتنا بھائیوں کو درگزر کرنے والے ہیں، لیکن اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہے. پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے آج اگر میں نیک ہوں تو ضروری نہیں ہے اللہ میں کل بھی نیک رہوں. تو اللہ مجھے آپ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اپنی سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ آپ ہی کی مدد ہمیں ہر لمحہ درکار ہے. تو دعا اس چیز کا سہارا ہوتی ہے، اس چیز کا انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ بندہ مومن کو اپنی پچھلی نیکیوں پر کوئی غرہ نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کا دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. اکثریت دو نعمتوں کو ضائع کرتی ہے، اور وہ حدیث کے مطابق کون سی دو نعمتیں ہیں؟ صحت اور دوسرا کیا ہے؟ وقت. صحت اور وقت کی انسانیت قدر کم کرتی ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ نہ جائے گی؟ یعنی شعور کے ساتھ میں اس سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. اس کی طرف اب دیکھیں آگے بات آئے گی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پورے شعور کے ساتھ میں چل رہا ہوں. علی بصیرتن، بصیرہ کہتے ہیں آپ کی انٹلیکٹ کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ، انسائٹ کے ساتھ میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں. ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی. اللہ پاک کے شرک کرنے والوں سے اور میرا شرک کرنے والوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آج مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی شعوری مسلم، کانشیس مسلم بننے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنی سلیم فطرت، سلیم عقل کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلیں. عقل کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیں، عقل کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائیں. اور عقل کو کس کے پیچھے چلائیں؟ وحی کے پیچھے چلائیں. علی بصیرتن، میں پوری انسائٹ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوں. میں بورن مسلم تو ہوں، لیکن میں نے پورے شعور کے ساتھ سیلف ڈسکوری کر کے ایمان کو سمجھا ہے، شریعت کو سمجھا ہے. اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے جو انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. یعنی لوگ کیا سمجھے کہ جو پیغمبر کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کوئی قیامت نہیں آتی. تو جب قیامت آئی نہیں تو وہ سمجھے شاید انبیاء جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب ان کو یہ لگا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا.
اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں انہی کی تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. جو اس وحی کو مان لے اپنے عقل اور شعور کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر ایمان کو اڈاپٹ کر لے گا. اور ایمان کون سا؟ پہلے اقرار باللسان ہوگا، پھر تصدیق بالقلب ہوگا. آپ دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ یوسف کا اختتام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عفو درگزر سے کام لینے کو بہت پرومیننٹ کیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ خاندانی جھگڑوں کو کیسے حل کرو، یہاں سے سبق لو. ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے، اس صورت میں ہم کسی چیز کے لیے کیا غور کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے اور اس کو خوبصورت بچہ چاہیے تو وہ اس صورت کو پڑھتی رہے، اس کی تلاوت کرتی رہے. اس چیز کی سند کہیں سے نہیں ملتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے. ہمیں جو یہاں بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اپنی فطرت کے حسن کو نکھارو، اخلاق کے حسن کو نکھارو، اعلیٰ ظرفی کا حسن لے کر آؤ، عفو و درگزر کا حسن لے کر آؤ، رشتہ داروں کو اذیت نہ دو، اور خاص طور پر وہ رشتہ دار جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے تمہیں اذیت دی ہے، جنہوں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تم آگے بڑھ کر ان کو معاف کر دو. یہ ہے سورہ یوسف کی تھیم. اور دوسری تھیم اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کیا ہے، نوجوانوں کے لیے، کہ جب ایسا ماحول ملے جو پروورٹڈ ماحول ہو، جہاں پر گناہ کے قدم قدم پر آپشنز موجود ہوں، وہاں کیسے ایک نیک بندہ اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی شریعت پر قائم رکھ سکتا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگ کر اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر کے. ورنہ آج جتنے ٹیمپٹیشنز آپ کی اور میرے ارد گرد ہیں، ینگ بچے بچیوں کے ارد گرد ہیں، بہت مشکل ہے. جب نبی نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں ان جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، تو ہم انسانوں کی کیا ویلیو. تو ہمیں تو بہت زیادہ اس حبل اللہ سے جڑ کر رہنا ہے، اس قرآن سے جڑ کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ یوسف والا اخلاق جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اور یہی اعلیٰ ظرفی جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ رات، رات کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، بادل کی گرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے. یعنی یہ کلام کسی اجنبی کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تمہارے مالک کی طرف سے آیا ہے، تو خوشی خوشی اس کو قبول کرو. آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کرو، آنکھیں کھول کر اس پر عمل کرو، اس کو اڈاپٹ کرو، اس کو عمل میں لے کر آؤ، اس کو اپنی زبانوں سے ادا کرو. آپ کی زبانوں سے قرآن کب ادا ہوگا؟ جب آپ اپنی عقل کے گلاس کو قرآن کے علم سے بھرتی چلی جائیں گی. آپ چاہیں کہ گلاس میں سے پانی باہر آ جائے، ٹاپ تک آ جائے. ٹاپ تک کیسے آئے گا؟ آپ اس میں پانی ڈالتی جائیے، یا آپ اس کو پانی کے سورس کے نیچے رکھ دیں تو وہ ٹاپ تک آ جائے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان سے اللہ کا کلام ادا ہو، آپ اپنی عقل کے گلاس کے اندر قرآن کا علم ڈالتی جائیے، انشاءاللہ آپ کی زبان سے قرآن ادا ہوگا. لیکن اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پھر ایک حقیقت اور بتا دی جو بہت تلخ حقیقت ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے برج بنائے ہیں، آگے آ جائے گا، جو تمہیں نظر نہیں آتے. وہ سہارے انسانوں کو نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں فلاسفرز کا، فلسفے کا جتنا بھی معاملہ دور دورہ رہا، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد اپنی خلاقی کا ذکر کیا، اور فلاسفرز نے ہمیشہ سے اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ کوئی اللہ ہے جو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. انہوں نے خالق کو تو کسی حد تک مان لیا، کنٹرولر گاڈ کو نہیں مانا. تو یہاں بتا دیا کہ یہ اللہ ہی ہے جو سارے معاملے کرتا ہے، اسی نے آسمان ایسا بنایا ہے جو تمہیں بغیر سہاروں کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے.
اللہ ہے جو آسمان کے اوپر کیسے گیسز کو لے کر جاتا ہے، پھر گیسز وہاں ٹھہر جاتی ہیں اور ان گیسز کے کمبینیشن کی وجہ سے آپ کو اور مجھے آسمان جو ہے یہ اسکائی بلو کلر کا نظر آتا ہے۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس کے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ آیات آفاقی کی طرف اشارہ ہے۔ آیات کہتے ہیں نشانی کو۔ انسان 3 طرح کی نشانیوں سے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے آیات آفاقی، یعنی کائنات میں، یونیورس میں جو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں۔ دوسری ہے آیات انفسی، یعنی آپ کی اور میرے اپنے جسموں کے اندر جو سسٹم کام کر رہے ہیں اس کی پرفیکشن کو دیکھ کر آپ اور میں اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اور تیسری ہے آیات قرآنی، قرآن کا علم آپ کو اور مجھے اللہ کی ایکنالجمنٹ، اللہ کی معرفت دے سکتا ہے۔ یہاں پر آیات آفاقی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کائنات کو دیکھو کتنی شاندار اللہ نے بنائی ہے، کائنات کو دیکھو کیسے اللہ کی فرما بردار ہے، اور یہ فرما برداری ہی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا والوں کے لیے فائدہ مند بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ ذرا سی بھی نافرمانی دکھائے کائنات تو دنیا کے اندر تو تباہی آ جائے۔ تو اے انسان، تم کیوں اللہ کے نافرمان ہو؟ وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس نے پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے سب کیا ہے؟ انسان کے لیے۔ ساری چیزیں انسان کو سرو کر رہی ہیں۔ تمہارا پکنک کرنے کا دل چاہتا ہے، جاؤ دریا کے پاس جا کر پکنک کرو، تم گرینری کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ۔ سارا دن یہ جو آپ اور میں کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو جاؤ جا کر تم تھوڑا وقت گرینری کے اندر گزارو۔ آپ دیکھیں جیسے کلرز کے اندر ڈفرینٹ سودنگ افیکٹس ہوتے ہیں، گرین کلر جو ہے وہ آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے بالکل۔ اسی لیے آپ جب کسی ایسی جگہ سے ہو کر آتے ہیں جہاں پر آپ کو نیچر زیادہ نظر آتی ہے، گرینری نظر آتی ہے، اسپرنگ نظر آتے ہیں، جنگل نظر آتا ہے، پودے نظر آتے ہیں، پھول پھل نظر آتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ ایک دم سے اپنے آپ کو بالکل فریش فیل کرتے ہیں۔ آپ کراچی میں رہ رہی ہوں 1 مہینہ اور آپ 1 ہفتہ ناردرن ایریاز میں رہ کر آئیے، پھر دیکھیں آپ کو کتنی فریشنس محسوس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف اشارہ کیا، اور شاید اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان جو گرینری میں اتنا زیادہ ریلیکس رہتا ہے، جنت بھی تو گرین ہے، جنت بھی تو اللہ تعالیٰ نے گھنے درختوں کے ساتھ بنائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے والدین جو تھے حضرت آدم اور بی بی حوا، ان کا پہلا گھر جنت تھا، تو شاید ہمیں نوسٹیلجیا ہوتا ہے گرین کلر دیکھ کے، ہمیں وہ جنت کا گھر یاد آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری جینز میں وہ چیز ہو، واللہ عالم۔ اللہ نے تو کائنات کی طرف اشارہ کر دیا، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا ابھی ریسنٹلی ہی کچھ سالوں پہلے ہی یہ چیز سامنے آئی باٹنی کے اندر کہ پودوں کے اندر بھی نر و مادہ ہوتے ہیں، ورنہ آج سے 100 سال پہلے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، یعنی اللہ پر جو تفکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کے ڈفرینٹ شکلیں، سب کے ڈفرینٹ ریزلٹ، سب کے ڈفرینٹ ذائقے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، بالکل جیسے ایک ہی زمین کے اندر اگر آپ ایک باغ لگا دیں کھجور کا، ایک باغ لگا دیں سیب کا، ایک باغ لگا دیں آم کا، تینوں کے فلیورز بالکل الگ الگ ہوں گے۔ اسی طرح سے تفکر کرنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ قرآن کی ایک ہی بارش برستی ہے، یہاں پر ایک ہی جیسا قرآن سبوں کو سنایا جا رہا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے پوٹینشیل کے حساب سے اس سے فائدہ اٹھا لے گا، ہر کوئی اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنے آپ کو پالش کر لے گا، ہر کوئی اپنی عقل اور اپنی انٹلیکٹ اور اپنے ایمان کے حساب سے اپنی صلاحیتوں کو ان لاک کر لے گا۔ بالکل انسانوں کو پھلوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔
کس چیز کا فرق ہے؟ بس نیت کا فرق ہے. جس کی نیت جتنی خالص اس کا عمل کا پھل اتنا میٹھا. جتنا تقوی جتنا اس کا عمل اتنا اس کو اللہ پرخلوص طریقے سے نواز دیتا ہے. اس لیے کہ اس کا تقوی بہترین تھا، اس کی نیت پرخلوص تھی، تو اللہ نے اس کا عمل کا پھل بھی بہت اچھا لگایا، اس کی طرف اشارہ کیا. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں. آپ دیکھیں جب اللہ نے کہا کہ برابر برابر نہیں ہو سکتا معاملہ، ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے، اسی میں ابو جہل بیٹھتا تھا، لیکن دونوں کا اپنے پوٹینشیلز کو واضح کرنے کا معاملہ بالکل مختلف رہا. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یعنی اب رسول تو نہیں آئیں گے، تو اب اس امتیوں کے اندر، ہماری امتی کے اندر ہاد کون ہوگا، ہدایت دینے والا کون ہوگا؟ جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. آپ دیکھیں آج کتنی ترقی کر لی ایمبریولوجی نے. فیٹوسکوپ رکھ کے عورت کے ووم کے اندر اس سٹیج سے شروع کر دیا معاملہ تصویریں لینے کا اور ویڈیو اور ڈاکیومنٹری بنانے کا، جس میں اووم بننا شروع ہوتا ہے، اور فرٹیلائزیشن سے لے کر 9 مہینے کی ڈیلیوری تک ساری چیزوں کی ڈاکیومنٹری بن گئی کیمرے کی آنکھ کے اندر. تو کیا معاملہ ہے آج کے کفار کا، آج کے ان مسلمانوں کا جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، عمل سے کفر کرتے ہیں، کہ ان کو دنیا کی ساری مخلوقات نظر آتی ہیں، تخلیق نظر آتی ہے، خالق نظر نہیں آتا. تو انہی کی طرف معاملہ کیا گیا. اور کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھنا ہی نہیں چاہا، دیکھنے کی خواہش ہی نہیں کی. بتا دی گیا اللہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر ہے. یہاں مادہ کی بات کی ہے، صرف عورت کی بات نہیں کی. اللہ کے لیے کہا گیا مادہ، اللہ ہر مادہ کے رحم کو جانتا ہے، چاہے وہ پودوں کا مادہ ہو، چاہے وہ جانوروں کا مادہ ہو، چاہے وہ انسانوں کے اندر مادہ ہو. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں. یعنی اللہ تو سب کو جانتا ہے. اللہ کی نظر میں جو چیز ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے وہ ہے انسان کا عمل. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یعنی کون؟ ہمارے محافظ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچنا ہوتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں. کوشش کریں فجر کے بعد صبح کی دعائیں پڑھیں، عصر اور مغرب کے درمیان اپنی شام کی دعائیں پڑھیں. اگر مثال کے طور پر آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس عورت کو شام کو 4 بجے ٹھوکر لگے گی اور اس کی خدا نہ خواستہ ہڈی فریکچر ہو جائے گی، صحیح، لیکن وہاں ایک کنڈیشن ہوگی. لیکن اگر اس نے تقدیر کی کتاب میں کنڈیشن ہوگی، لیکن اگر اس نے صدقہ دے دیا یا دعا پڑھ لی تو پھر یہ کام نہیں ہوگا. تو صدقہ اور دعا یہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے. دعا موت کو بھی ٹال سکتی ہے، صدقہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں. اپنے بچوں کو صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی ضرور تلقین کریں. اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے، ڈھال کا کام کرتی ہے. حقیقت یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی. اور ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ قوم ہیں جو بن کر بگڑے ہیں. مسلمان امت کی ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کی ہسٹری تو اٹھائیں آپ، پھر آپ کو پتا چلے گا. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہے. آپ اگر قوموں کا رائز اینڈ فال دیکھیں
تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی قوموں کو عروج ملتا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اسے خود اپنی حالت بدلنے کا احساس اور خیال نہ ہو. کن قوموں کو ترقی ملتی ہے؟ ان قوموں کو جو محنتی ہوتی ہیں، جفا کش ہوتی ہیں، جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہوتا ہے، جن کے اندر کام کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے، جن کے اندر ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے، جو لائل ٹو کاز ہوتے ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. جو علم دوست ہوتی ہیں، جو اپنے اعلیٰ ہدف بناتی ہیں، اعلیٰ ٹارگیٹس بناتی ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ جڑی رہتی ہیں. آج اس امت میں اگر ہم بات کریں مسلمان امت کی، تو آج اس امت میں ایک بیسک چیز کو اگر ہم دیکھیں، وقت کی پابندی. کیا ہمارے اندر وقت کی پابندی ہے؟ محنتی ہونا، جفا کش ہونا، ڈیڈیکیٹڈ ہونا، لائل ٹو کاز ہونا، علم دوست ہونا، علم کے ساتھ اپنا معاملہ اٹیچڈ رکھنا، لوگوں کو معاف کر دینا، وہ سب ایک طرف کر دیں. صرف ایک چیز، وقت کی پابندی. کیا آج مسلمان امت میں وقت کی پابندی ہے؟ مسلمان امت میں وقت کی پابندی بالکل نہیں ہے. تو جو اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا، وہ ان ساری کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. جو اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. آج ہماری امت کے اوپر شام ہے. امید ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر کامیابی کا سورج جو ہے اس کو رائز کرے، اور ہوگا انشاءاللہ. جو اتنا قرآن پڑھنے والے لوگ نکل رہے ہیں، جو اتنا لوگ قرآن پڑھنے میں وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل کھولے گا عمل کرنے کے لیے. لیکن آپ اور میں جب تک نہیں بدلیں گے، جب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گی، جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ڈسپلن نہ کر لیں اور اس کے بعد اس شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کر لیں. اس شریعت میں اٹیچ کرنے سے ہی آپ کی اور میری کامیابی اور آپ کی اور میری زندگی میں برکتیں ہیں. ایک بچوں کا رزلٹ خراب آ جائے تو ہمارے بی پی لو ہو جاتے ہیں. مسلمان بہت اپنی کمزور نروز والے نہیں ہوتے. ہمیں تو یہ کہنے کی عادت ہو گئی، ہم کہتے ہیں میں بہت سینسٹیو ہوں. ہم میں سے سبھی یہ کہیں گے میں بہت سینسٹیو ہوں. کون ہے جو سینسٹیو نہیں ہوتا؟ آپ یہ سوچیں، ابھی آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے. یوسف علیہ السلام کیا اپنے لیے سینسٹیو تھے؟ نظر تو نہیں آ رہے. جو سینسٹیو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بہت سیلف سینٹرڈ ہے. اس کو صرف اور صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، اس کو دوسرے کے فائدے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہماری بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر اس کے سسرال سے جوڑے جو ہیں وہ زینب مارکیٹ سے آ جائیں تو ماؤں کے بی پی لو ہو جاتے ہیں. امت بنیں گے ہم؟ ہمارے سارے غم یہ رہ گئے کہ کہاں سے جوڑا بنا، کہاں سے جو ہے فرنیچر آیا، کس ہال میں جو ہے وہ بکنگ ہوئی ہے ولیمے کی، کس جگہ پر جو ہے وہ شادی ہوگی، کون سا جو ہے وہ ویڈنگ پلانر آئے گا. ہمارے تو یہ مسئلے رہ گئے. ہمارے یہ غم کہاں رہے کہ ہم جفا کش بنے، ہم محنت کرنے والے بنے، ہم ڈیڈیکیٹڈ بنے، ہم علم دوست بنے. علم حاصل کرنے کی کس کو فکر ہے؟ آج کے بچے بھی جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا تھا، آپ مسلمان امت سے پوچھتے تو مسلمان امت کے لوگ بتاتے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے بارے میں جانے، اپنے مقصد کے بارے میں جانے اور اس دنیا کو رہنے کے لیے بہترین جگہ بنا سکے. آپ آج کے بچے سے پوچھیں، بیٹا تمہیں یہ ڈگری کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ مجھے اتنی سیلری جو ہے وہ ارن کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے یہ کریئر اڈاپٹ کرنا ہے، مجھے منی میکنگ مشین بننا ہے. آج کون سا بچہ کہتا ہے ڈاکٹر بنتے ہوئے، ایم بی بی ایس کرتے ہوئے کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے؟ آج سے 40 سال کے پہلے کی نسل کہتی تھی جب ایم بی بی ایس کرنے لگتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کریں گے. آج کے بچے بالکل نہیں کہتے، اور وہ سچ کہتے ہیں. وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے ایم بی بی ایس پڑھتے بھی نہیں ہیں. جب وہ اتنی مہنگی پڑھائیاں کرتے ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ جو اتنا ہم پر پیسہ لگا ہے، اب ہم نے یہ پیسہ جو ہے واپس کھینچنا ہے. ان کے ذہنوں کے اندر مال و دولت کے سٹینڈرڈ تو سیٹ ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر عفو و درگزر کے، علم دوستی کے، لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی کے، لوگوں کو معاف کر دینے کے، لوگوں کے لیے سینسیٹیو ہونے کے سٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہیں. اور یہ کس نے سیٹ نہیں کیے؟ ہم کہیں معاشرے نے، ہم کہیں زمانے نے، ہم کہیں یہ وقت ہی ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی جس کا مفہوم آتا ہے، اللہ نے کہا زمانے کو برا نہ کہو اس لیے کہ زمانے میں میں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ زمانے میں میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمانہ ڈکلیئر کیا ہے، کیسا بنایا ہے. انسان اپنے اعمال سے حالات کو مولڈ کرتے ہیں. ہمارے آس پاس کیسے حالات ہوں گے؟ جیسے میرے اعمال ہوں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے جو اوپر سر پر آ کر حکمران بیٹھیں گے وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. امکم اعمالکم، تمہارے سروں پر آنے والے حکمران تمہارے اعمال جیسے ہوں گے. ہم اپنے حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنے اعمال کو ایک نظر دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے، آپ کا اور میرا کیا معاملہ ہے. شاعر نے کہا ہے نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسیں ضیا جاتا رہا. ہمارے ڈسکشنز کیا ہیں؟ ہم امت بنیں گے، ہماری قوم بدلے گی. ہم اسلام پڑھنے آتے ہیں، ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا عبایا پہنے کہ چادر پہنے، چادر پہنے تو کون سے رنگ کی پہنے، عبایا پہنے تو کس رنگ کا پہنے، اسکارف پہنے تو کیا ڈائمنڈ ہو یا ایمبرائڈری ہو، اچھا ایمبرائڈری بھی نہ ہو تو لیس لگا لیں، اچھا لیس نہ ہو تو پھر ایسا کریں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے بلاک پرنٹ کرا لیں. یہ ہمارے ڈسکشنز ہیں. تراوی پڑھیں تو 8 پڑھیں گے 20 پڑھیں، اچھا 8 پڑھیں گے سنت ہوگی تو 20 پڑھیں گے تو کیا گناہ ہوگا. اچھا وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیں تو کیا پھر ہم سحری کے وقت نہ پڑھیں؟ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہے ہمارے ڈسکشن. ہم بنیں گے امت. دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ نہ کریں، اور ڈسکشن برائے ڈسکشن کے لیے ہم اپنے آپ کو ہر وقت موجود رکھتے ہیں. سجدہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، دین کا جز اپنائیں یا دین کا کل اپنائیں، ہمارے ڈسکشنز اسی کے اندر رہ گئے ہیں. کون سا فقہ درست ہے، کس کو فالو کروں، کس کو چھوڑ دوں. یہ باتیں شارٹ انسٹنٹ طریقے سے کسی کو بھی نہیں آئیں گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علم دوست بن جائیں، علم حاصل کریں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس قوم کے اندر تبدیلی آئے، اس امت کے اندر تبدیلی آئے، آنے والی نسل کو ہم کوئی اچھی اپنے لیے لیگیسی چھوڑ کر جائیں، تو آپ کو سب سے پہلے ڈسپلن ہونا ہوگا. اور ڈسپلن ہوں گے تو زندگی میں وقت نکلے گا، مینج کر سکیں گے. وقت نکلے گا تو اس کو علم حاصل کرنے میں لگائیں. علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور میرے اور آپ کے اندر تو بیسک ٹریٹس نہیں ہیں جو مسلمانوں میں ہوتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. 1، اللہ سے ڈرنا جلوت میں اور خلوت میں، یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو. 2، عدل و انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضامندی میں. دیکھتے جائیں ان میں سے کون سی ہے ہمارے اندر، ذرا بتائیے گا. 3، میانہ روی پر قائم رہنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو. کیا ہے یہ؟ وردا بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہنا. 4 ہے اہل قرابت سے تعلق جوڑنے کا. اللہ جن رشتوں سے جڑنے کا کہتا ہے ہمارا سب سے زیادہ انہی کے ساتھ اختلاف کا معاملہ اور انہی کے ساتھ پھوٹ کا معاملہ ہوتا ہے. 5 ہے ان کو بھی دو جنہوں نے تمہارا حق مارا ہے. ہم دیتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس سے چھین لیتے ہیں جس نے ہمارا حق مارا ہے. 6 ہے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے. ہم معاف کرتے ہیں، ہم تو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں. ہم تو لوگوں کے تانوں کو، لوگوں کی نظروں کو، لوگوں کی گفتگو کو ایسے یاد رکھتے ہیں اور اتنا اپنے زخموں کو کھرچ کے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے زخموں کو ہیل بھی نہیں ہونے دیتے، بھولتے بھی نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھ لیں گے، پڑھ کر بہت مزہ آئے گا، سورت کو پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا، سورت کی تلاوت سنتے ہوئے مزہ آئے گا، لیکن جب سورت پر عمل کرنے کی باری آئے گی ہم سب بھول جائیں گے کہ ہم نے کب قرآن پڑھا تھا، کب سورت سنی تھی، کب اس کے اعمال میری زندگی میں نظر آنے چاہیے تھے. پھر کیا ہے؟ معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے. خاموشی میری تفکر کی خاموشی ہو. ہماری خاموشی پلاننگ کی خاموشی ہوتی ہے. وہ جو میری نند نے مجھے اس دن سنائی تھی نا باتیں، اب میں جب اس سے ملوں گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گی. ہماری خاموشی تو ایسی مکر کی خاموشی ہوتی ہے. ہم چالیں چل رہے ہوتے ہیں خاموشی کے اندر. میری گفتگو ذکر کی گفتگو ہو. جب بات کریں حق کی بات کریں، عدل کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. آپ جس محفل میں جائیں 2 منٹ، 1 منٹ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ اللہ کی بات کر کے آ جائیں. اور نظر عبرت کی نظر ہو. ہم لوگوں کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. ہم اتنی قوموں کے قصے پیچھے پڑھ آئے، آگے بھی اتنی قوموں کے قصے پڑھ لیں گے، ہم کب ان سے عبرت لیتے ہیں؟ کوئی قوم بے حیائی سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم شرک سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم فائنینشیل ڈس آنیسٹی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم جو تھی وہ اپنے انبیاء کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. ہمارے اندر ہر قوم کی خرابی کی جھلک نظر آتی ہے. کیسے بدلے گی یہ قوم؟ کہاں سے تبدیلی شروع ہوگی؟ کون بدلے گا آ کے؟ لیڈر نہیں آئے گا کوئی. پہلے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. لیڈر کہاں سے آئے گا؟ ہم ہی میں سے نکلے گا نا لیڈر. اور کہاں سے آئے گا؟
جو انبیاء آیا کرتے تھے، جو رسول آیا کرتے تھے، انہی قوموں میں سے آیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے انہی قوموں کے اندر وہ ٹریٹس موجود ہوتی تھیں. آج اگر میرے اور آپ کے اوپر کوئی اچھا لیڈر آئے گا تو وہ انہی لوگوں میں سے نکلے گا جو آپ اور میں ہیں. اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اپنے بچوں کو علم دیں، اپنے بچوں کو تیار کریں لیڈر بننے کے لیے. اپنے بچوں کے اندر بچپن سے یہ بات ڈال دیں، بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. دین کو ریپرزینٹ کرنے والے بنو، دین کے ایمبیسڈر بنو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں، چاہے کتنے بھی ایلیٹ اسکول میں ہو. آپ دیکھیں حق کے اندر اپنا وزن ہوتا ہے، حق کا اپنا روب ہوتا ہے. آج نہیں تو کل لوگ اس روب کے اندر آ ہی جائیں گے، اور یہ روب کسی انسان کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کلام کا اور یہ اللہ کی شریعت کا ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو تعلیم عام کرنی پڑے گی. اور تعلیم عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کو مہنگے سے مہنگا کرتے جائیں. کتنے % لوگ پاکستان کے تعلیم یافتہ ہیں؟ پاکستان میں 33% لٹریسی ریٹ ہے، اور یہ 33% وہ ہیں جن میں سے 20% وہ ہیں جو صرف اپنا سگنیچر کر سکتے ہیں. 13 سے 15% صرف پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان کے اندر. میجورٹی پاکستان کی آبادی جاہل ہے. کیسے اس قوم کی حالت بدلے گی؟ کہاں سے بدلے گی؟ ذرا باہر جا کر دیکھیں یونیورسٹیز کو کیا گرانٹ دی جاتی ہیں. بل گیٹس فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے پورے کا پورا، جو یونیورسٹیز کو فاؤنڈیشن کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہ سپورٹ کرتا ہے. اسٹوڈینٹس کے اسکالرشپس لگتے ہیں. گرانٹ کرنی پڑے گی. ہم اپنا مال اپنے ہی لیے سمیٹ کر بیٹھے ہیں اور ہم اپنا مال اپنی ہی اولادوں پر خرچ کرتے ہیں. آج دین کو پیسے کی ضرورت ہے، آج یونیورسٹیز کو پیسے کی ضرورت ہے، آج ہاسپٹلز کو پیسے کی ضرورت ہے، آج جیلوں کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ہم مسلمان اپنے پیسے گننے میں مصروف ہیں. آپ سوچ لیں پھر قوم کی حالت کیسے بدلے گی. یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں کے اوپر اتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. میک اپ کے اوپر صرف کتنے میں میک اپ کرایا؟ بس 70 میں. وہ 70 کا جو دھل کر گٹر میں چلا جائے گا 4 گھنٹے کے بعد، اور کوئی ویلیو نہیں رہے گی. بیٹے تمہاری بہو کا جوڑا کتنے کا ہے؟ only 2. آپ کہیں 2؟ اب آپ سوچتے رہے only 2. یہ 2 کیا ہوتا ہے بھائی؟ 2 بھی میں بہت ہلکا بتا رہی ہوں اس وقت تو آپ کو، سستا والا. جی ہاں، ورنہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے. یہ قومیں بدلنے والی ہوتی ہیں. یہ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کو عروج ملتا ہے، جن کے سارے ذہنوں پر سوار صرف اور صرف شاپنگ رہ جائے، جن کے ذہنوں پر سوار صرف اور صرف شادیاں رہ جائیں، شادیوں کی تیاریاں رہ جائیں، جن کے سروں پر سوار صرف اور صرف یہ رہ جائے کہ عید کے اوپر ہم کیا پہنیں گے، کہاں سے تیار ہوں گے، پارلر کی بکنگ لے لیں. یہ سب چیزیں مبارک ہوں گی اگر یہ شریعت کے دائرے میں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سے رک جائیں، لمٹ کے اندر، اپنے آپ کو اسراف سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے انڈر لاتے ہوئے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بدلے تو ہمیں اپنے ان سٹینڈرڈز کو بدلنا پڑے گا، اپنی کریکٹرسٹکس کو بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے وقت کی قدر کرنے والا بنے تاکہ مجھے اور آپ کو پلاننگ کرنی آئے. وہ کسی نے کہا ہے نا، گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس، اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل. ہمارا ان میں سے کون سا مائنڈ ہے؟ آرڈینری مائنڈ، اسمال مائنڈ. ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم لوگوں کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو ہم لوگوں کا ذکر کم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں صوفہ دیکھا تھا، فلاں جگہ کا لگ رہا تھا. نہیں، تم نے وہ مرر دیکھا تھا، کتنا خوبصورت تھا. ہاں مگر تم نے کمبینیشن دیکھا تھا جو ساتھ میں انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے فلاور ارینجمنٹ، بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا. یہ ہے ہماری ڈسکشنز. ہم کیسے عروج پائیں گے، کیسے ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ فال کی جگہ رائز میں بدلے گی. مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر اللہ کی رحمت سے تبدیلیاں لانی ہیں. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے تاکہ جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. اب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں ذرا پاکستان کے. اب بھی نہیں جاگیں گے ہم مسلمان. کون آگے پاکستان کو سدھارے گا؟ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس قربانی کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا خاموشی سے یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے؟ یہ جو ہم اس کے اندر آزادی کی سانس لے رہے ہیں کہ کبھی ہم نے اس کی قدر کی؟ ہم کہتے ہیں مرتے ہیں لوگ، مرتے رہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ہوتی رہے. ہم کیا کریں؟ آپ ایک کام کریں، آپ قرآن سے جڑ جائیں، آپ اپنے گھر کے اندر شریعت نافذ کریں، آپ اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت نافذ کریں. اللہ آپ سے اسی کا سوال کرے گا. جو آپ کے انڈر آتے ہیں اللہ نے اس کا آپ سے سوال کرنا ہے. اپنے ملک کے حالات دیکھ کر بھی نہیں جاگیں گے،
کن حالات کے اندر اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے. وہ بچے جن کو ہم اتنا پیمپرڈ کر کے رکھتے ہیں، جب آج ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو کل ان حالات کے حوالے کریں گے. کیا لیگیسی چھوڑی ان کے لیے ہم نے؟ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. وہی جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. فرشتے اعلیٰ مخلوق اتنے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مقصد پر پیدا کیا بغیر خواہشات کے، وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں لرزتے ہوئے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لرزتے ہوئے، اور ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں غافل ہو کر، غافل دل کے ساتھ. تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہم اپنی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ، تمہیں کیا کہنے کا مقصد تھا؟ پتہ تو چلا ہم نے کس کی بڑائی کو بیان کیا، کس کی میجسٹی کو بیان کیا. اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. یہ کانسیپٹ ایک دفعہ بھی میرے دماغ میں آیا نہیں، اس لیے کہ میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی. میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ جو میٹ کو میں نے کہنا ہے کہ شام میں افطار میں یہ بنا لو، تو میرا ذہن تو اس میں تھا کب میں تسبیح پڑھتے اختتام پہ پہنچ گئی. اوہ اچھا پڑھ لی، چلو ٹھیک ہے، جائے نماز لپیٹی اور اٹھ گئے. فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ہیبت سے لرزتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے. رہیں وہ جو دوسری ہستیاں جنہیں چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں. تبصرے کرنے والی قوم، صرف اور صرف ڈسکشنز. تم نے دیکھا فلاں پالیٹیشین نے کیا کیا، تم نے دیکھا فلاں بیوروکریٹ نے کیا کیا، تم نے دیکھا فلاں کے ہاں پہ کیا ہو گیا، فلاں اینکر کو کیا ہو گیا، فلاں میڈیا چینل کو کیا ہو گیا. تبصرے اور صرف تبصرے، کام کی عمل کی کوئی بات نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے بے ہدف. وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً یا کرہن سجدہ کر رہی ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. بندے تمہارا کام بھی یہی ہے، دل چاہے یا نہ چاہے اپنے آپ کو نیکی میں اٹیچ کر کے رکھو. آپ کو پتہ ہے ہر نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو کرنے کے بعد آپ کو دل کو بہت سکون مل رہا ہو. ہر نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو کرنے کے بعد بہت مزہ آ رہا ہو، جس کو کرنے کے بعد آپ انجوائے کر رہے ہو. کچھ نیکیاں بہت میٹھی ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ نیکی ایسی ہوتی ہے جو آپ حالات میں اکیلے ہوتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کڑوی نیکی ہوتی ہے. کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں باطنی ہوتی ہیں. کچھ نیکیاں آپ کا دل خوش کرتی ہیں، کچھ نیکیاں آپ کے دل کو بے چین کر دیتی ہیں. آپ نے ایک نیکی کا اظہار کیا کہ آپ اپنے خاندان کی کسی غیر اسلامی رسم میں شرکت نہیں کریں گی، سارا خاندان اکٹھا ہے، آپ اکیلی گھر میں بیٹھے ہیں. سچ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے. انسان تو ہم ہیں نا، سب خاندان والے اکٹھے ہیں، میں اکیلی گھر میں بیٹھی ہوں. تو ہر نیکی کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے بہت مزہ آ رہا ہو. جیسے کائنات طوعاً یا کرہن اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ کو اور مجھے بھی طوعاً یا کرہن اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیتے ہو جو خود اپنے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ کیا بدعتوں کے اندھیرے اور سنتوں کا نور ایک جیسا ہوتا ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے. ہم سب جو ہیں اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتے. لائٹ چلی جائے تو ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کینڈل جلاتا ہے، کوئی یو پی ایس آن کرتا ہے، کوئی لیمپ آن کرتا ہے، کوئی جنریٹر آن کرتا ہے، اندھیرے کو دور کرتا ہے. تو بدعتوں کے اندھیرے سے اپنی زندگی کو ہم جو ہیں منور نہیں کریں گے سنتیں لانے کے بعد. یہ تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چر نکلا. اللہ نے تو ہر انسان کو موقع دے دیا کہ اس کے کان پر ہدایت کی آواز پڑ جائے کسی نہ کسی شکل میں.
کسی نہ کسی انسان کے ذریعے، کسی نہ کسی میڈیم کے ذریعے اللہ نے موقع دے دیا. اللہ زندگی میں ایک مرتبہ خود سے موقع ضرور دیتا ہے کہ جو غافل انسان ہے شاید کہ وہ پلٹ آئے، شاید کہ وہ یو ٹرن لے لے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گیا، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے الناس کمعادن، انسان میٹلز کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر میٹل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے کریکٹرسٹک کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ میرے اندر کون سی کریکٹرسٹکس ہیں، میں کون سا میٹل بن سکتی ہوں، کون سا میٹل بن کے کس پراپرٹیز کے ساتھ، کن فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے ساتھ میں اس دین کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں، یا آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے اندر کی کوالٹیز کو پہچان کر ان کو اللہ کے راستے میں لگا لے. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے وہ لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر دیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہم اللہ کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتے. دنیا میں بڑی مشکل سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. صدقہ کریں، اللہ کو قرض حسن دیں. آپ نے واقعہ سنا ہے ایک صحابی ابو دردہ کا، جنہوں نے اپنا پورا باغ مدینے میں، جس کا روایات میں آتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا باغ تھا، تقریباً 900 باغ کے اندر درخت تھے کھجور کے، انہوں نے وہ اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا تھا. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا. ابو دردہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اللہ جنت کے بدلے میں قرض مانگتا ہے. انہوں نے کہا آپ گواہ رہیے، میں نے اپنا باغ جس کے اندر اتنے اتنے کھجور کے درخت ہیں اللہ کو قرض میں دے دیا. اور اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی موجود تھا. وہیں گئے، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر سے اپنی بیوی کو آواز لگائی، ابو دردہ کی بیوی کو آواز لگائی کہ آ جاؤ باہر، میں نے یہ گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب میں نے یہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. ہمارے جیسی کوئی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ مجھے الفاظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے مائک کے اوپر، اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے. ہم آستینے چڑھاتے اور پھر وہ کچھ کہتے جو آپ کے میاں نے پہلے کبھی نہ سنا ہوتا. آپ اپنے گیٹ کا دروازہ کھولیں اور آپ کے میاں آپ کو باہر گیٹ سے کھڑے ہو کے کہیں بس اپنا ضرورت کا سامان لے کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے. پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اور کیسے وہیں کھڑے کھڑے امی کو فون کرتے ہیں اور ابا کو بلا لیتے ہیں اور اپنے شوہر کو ایسی سناتے ہیں کہ زندگی بھر بیچارے نے کسی سے ایسی نہیں سنی ہوں گی. اور وہ اللہ کی بندی کیسی، انہوں نے کیا کہا، خوب اچھا سودا کیا ابو دردہ، بہت اچھا اللہ کے ساتھ تم نے سودا کیا، اور اپنے بچوں کو اٹھا کر گود میں لے کر باہر نکل کر آ گئیں. یہ معاملہ ہے اللہ کو قرض دینے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہ بناؤ، اور جس نے دنیا کو اپنے پاؤں کی بیڑی بنایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ یعنی جو اس کتاب کا حق ادا کر رہا ہے اور جو اس کتاب سے غافل ہے، وہ دونوں برابر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان اس کتاب کے ساتھ دن رات گزارتا ہے، ایک انسان کو موقع ہی نہیں ملتا اس کتاب کو کھول کر اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس سے اپنے عمل کے لیے کوئی راہ عمل لینے کا. تو ان دونوں کے اندر برابری کیسے آ سکتی ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. یہاں پہ ذکر ہے رحمی رشتوں کا، رحمی رشتوں کو نہیں توڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دے. تو ہم بہت زیادہ محتاط رہیں، رحمی رشتوں کے اندر ہم قطع رحمی نہ لے کر آئیں. انسان جو ہے اس سے اپنی آخرت میں تمام نیکیاں ضائع کر سکتا ہے.
ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. تو میں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں اور ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی رشتہ داروں کو بہترین طریقے سے ان کے حقوق دینے والی بن جاؤں. اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی. جنت عدن کی بات آئی یہاں پہ. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت عدن کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر کہ یہ ایسی جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ زمرد کی اور ایک اینٹ یاقوت کی ہے. اب آپ سوچتے رہیں، بلڈنگ مٹیریل ایسا ہے تو اندر انٹیریئر کیسا ہوگا. سوچیں، ہم اپنے گیٹ لگاتے ہیں، ہم اپنی والز لگاتے ہیں، باؤنڈری والز. ہم اپنی باؤنڈری والز کے اندر ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک ڈائمنڈ کی لگائیں، دیکھیں اس کے بعد دیکھیں پھر کیا حشر ہوتا ہے آپ کے گھر کا. اللہ نے کہا ہے تم دنیا میں تو ایسی چیز نہیں پا سکتے جس کی تم بہت تمنا کرتے ہو، آخرت میں تمہارے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. کب؟ جب ماں باپ نے اولاد کو حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہوگا تو اولاد بھی ساتھ ساتھ جائے گی. قیامت کے دن اولاد اور والدین ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، چینڈ ہوں گے. اگر ماں باپ کا درجہ ایلیویٹ ہوگا اولاد کا بھی ہو جائے گا، اور اگر ماں باپ نے اولاد کو دین سکھایا اور انہوں نے بھی جنت حاصل کر لی لیکن لیول کا فرق ہو گیا، ماں باپ بلند ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی ایلیویٹ کر دے گا. اس کی طرف ذکر کیا گیا. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. کیا کریں گے؟ وہ مبارکباد دیں گے ان کو کہ تم نیک اعمال پر جمے رہے. ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم. کس لیے سلامتی ہو تم پر؟ ہم تمہیں کیوں ویلکم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر. تم نے لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کی تانوں پر صبر کیا، تم نے اپنی ٹیمپٹیشنز پر صبر کیا، تم نے اللہ کے احکامات کو عمل میں لانے پر صبر کیا، نیکیوں میں جم جانے پر صبر کیا، اور اس صبر کا بدلہ تمہیں جنت کی شکل میں مل گیا ہے. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس انسان کو